اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد انعام الرحمن، پروگرام جواب نامہ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، کل دورہ قرآن میں ہم نے سورہ نساء کا آخری حصہ اور سورہ مائدہ کی ابتدائی 108 آیات تک تلاوت کی، اور ان تمام موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کے سوالات ہمارے لائیو سیشن میں آپ کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہماری جو زوم کی آن لائن کلاس ہے اس میں بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور آپ کے سوالات کے جوابات ہم لیں گے اپنے مہمان جناب خالد محمود عباسی صاحب سے۔ لیکن ناظرین، آج کے موضوع پر باقاعدہ طور پر گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑی سی ہم ابتدا میں گفتگو کریں گے جو کل لاہور میں سانحہ پیش آیا، ٹی ایل پی کے جو دھرنے ہیں اس حوالے سے، اس جو ہلاکتیں ہوئیں، کیجویلٹیز ہوئیں، اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے ہم تھوڑی سی ابتدا میں کچھ گفتگو کریں گے۔ تو چلیے اب پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، کل ہم نے دیکھا کہ لاہور میں ایک دھرنا ہوا تھا یتیم خانہ چوک میں، اور اس پر پولیس نے جو ہے وہ دھاوا بولا، اور حکومت جو ہے وہ مظاہرین پر الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور جو ریاستی عناصر ہیں ان پر دست اندازی کی، جبکہ جو ہم نے کل دیکھا کہ ایک کریک ڈاؤن ہوا، تو یہ بالکل اس چیز کی یاد تازہ نہیں کرتی جو جیسا کہ انگریز کے دور میں ایک جلیانوالہ باغ میں ہم نے دیکھا کہ مظاہرے کے اوپر اسٹریٹ فائر کیا گیا، یا پھر پاکستان بننے کے بعد تحریک ختم نبوت جو 1953 میں چلی، تو لاہور میں جس طریقے سے کچھ تو خون کی ہولی کھیلی گئی، تو کیا اسی چیز کی یاد دوبارہ آج تازہ نہیں کر دی گئی؟ اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ دیکھیں، ویسے تو اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں اس میں اور بھی ایڈ کر لیں، اس میں لال مسجد کو بھی ایڈ کر لیں، اس میں راجہ بازار تعلیم القرآن پہ جو ہوا تھا شاید چند سال پہلے، اس کو بھی ایڈ کر لیں۔ میڈیا نے اس کا بھی بلیک آؤٹ کیا تھا، اسے نہیں دکھایا تھا، وہ شاید اس سے زیادہ ظالمانہ اقدامات تھے۔ تو اس کو اگر سمجھنا ہو نا، دو تین چیزیں ہیں اس میں۔ یہ حادثے نہیں ہوتے، جو کچھ عناصر ہیں ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ہیں کہ جن کو مسلمانوں کا خون کی انہیں لت پڑی ہوئی ہے، وہ بہا کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ودّوا ما عنتم، جس سے آپ کو تکلیف پہنچے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک گروہ ہے، موجود ہیں، ہمارے ہی ملک میں موجود ہیں، اور وہ پھر یہاں تک حالات کو پہنچاتے ہیں نادانی، دونوں طرف کی نادانی کو استعمال کرتے ہوئے۔ مثلاً ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو ایک کام ہوا ہے ایک بیرون ملک، فرانس میں ہوا ہے، اس کا ایک ری ایکشن یہاں پہ تھا، اور لوگوں نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ ہونا چاہیے وہ ری ایکشن، تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ یہاں بے غیرت نہیں بیٹھے ہوئے اور بے ایمان نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ یہ کہ ان کے اندر اپنے رسول کی محبت جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ یہ کہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے جذبے جیسی ہے۔ تو یہ پیغام تو جانا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ چیزیں، اچھا پہلی تو آپ دیکھیں نا اس بے وقوفی کو کہ آپ ایک کام نہیں کر سکتے تو معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ جو بھی آج سے 5-6 مہینے پہلے معاہدہ کیا گیا تھا اس تحریک والوں کے ساتھ، اور اس معاہدے کے نتیجے میں اب وہ سر پہ آ گیا۔ یہ تو بالکل جیسے آپ نے کسی کا قرض دینا ہو نا، تو آپ وقتی 15 دن 20 دن کہتے ہیں جی 20 دن کے بعد دے دوں گا، وہ 20 دن کے بعد کتوں دو گے؟ وہ ایسا ہی ایک معاہدہ کر لیا، اور اب جا کے وہ جب تاریخ نزدیک آئی تھی تو حکومت کو جو ہے وہ اس کی یعنی ہاتھ پاؤں پھول جانا جسے کہتے ہیں، اس کیفیت میں تھی، کیا کریں اسے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی تیاریاں بھی شاید پوری تھیں، یعنی ویسے یہ ایک نئی تحریک ہے، اس کے بارے میں اتنی جانکاری ہمیں نہیں ہے کہ بھئی اس کا نظم کیسا ہے، اس کے لوگ کیسے ہیں، ان کی تربیت کیسی ہے۔ جو کچھ ابھی سامنے آ رہا ہے جو بالکل ابتدائی ہے، اور یہ تاثر غلط بھی ہو سکتا ہے، ابھی ہمیں مطلب زیادہ نہیں جانتے، ان سے میل ملاپ نہیں ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوا، لہٰذا ہم کوئی حتمی بات نہیں کر رہے، لیکن ابتدائی طور پہ جو تاثر آ رہا ہے تو وہ ایک ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک مطلب جو یہ تاثر جو بنایا گیا ہے تو وہ جیسے جنونی لوگ ہوتے ہیں، وہی تاثر ہے جو سامنے آ رہا ہے، جنہیں اپنے کاز سے تو ہوتی ہے وابستگی، کمٹمنٹ، لیکن یہ کہ باقی سب کو پھر وہ اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مسلمان ہو یا نہیں ہو، بلکہ آپ اگر دوسرے کسی مسلک کے بھی ہو، بے شک آپ ان کی مدد بھی کر رہے ہو، لیکن وہ آپ کو دشمن کے طور پر ہی دیکھیں گے۔ پھر وہ جو بھی آپ، جس نے لباس بھی ذرا دوسرے طرح کا پہنا ہو وہ بھی یہودی ہوتے ہیں ان کی نظر میں، اور جس نے کوئی اور تعلیم حاصل کی ہو وہ کتا خنزیر ہوتا ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے۔
تو یہ بڑا ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے، اور اسی سے پھر وہ ساری چیزیں یا خرابیاں یا فساد جنم لیتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے وہ ریئیکٹ کیا تھا، ان سے انہوں نے معاہدہ کر لیا، معاہدہ سر پہ آ گیا، ان کی تیاری کوئی لگتا ہے پوری تھی، جس سے حکومت گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ تو ایک تاثر آتا ہے، میں پھر کہتا ہوں تجزیہ کرنے کے لیے اور حقائق سامنے لانے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ یہ تو ابھی کل پرسوں کے واقعات ہیں، ان پر ہم گہرائی میں نہیں سمجھ سکتے کہ اصل واقعات کس طرح رونما ہوئے ہیں، ایک اندازے پہ ساری باتیں ہم اس وقت کر پائیں گے۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حکومت گھبرائی ہوئی بھی تھی، اور اس طرف تیاری بھی بھرپور تھی، کچھ لاک ڈاؤن کرنے کی یا جو بھی جام کرنے کی، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی اور اسے مجبور کرنے کی کچھ ایسی چیز تھی۔ آپ نے دیکھا وہ سرور بھی ڈاؤن ہو گیا تھا چند دن پہلے، تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی ہیں، بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں۔ تو جتنی بڑی تھریٹ ہوتی ہے اتنا ہی ریئیکشن حکومتوں کی طرف سے آتا ہے۔ تو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ طاقت ہے کوئی، یعنی وہ، اور ان کی پلاننگ بھی کوئی اچھی تھی جس سے حکومت گھبرائی ہوئی تھی۔ تو اس پر مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت نے ان کو یعنی وہ کیا، انگیج کیا ہے اور پریمپٹ کیا ہے، ان کا بندہ گرفتار کیا ہے۔ سیاسی تربیت اس نوعیت کی نہیں تھی کہ بھئی اس طرح کی چیزوں کو ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، وہ وائلنٹ ہو گئے۔ وائلنٹ ہونے کا جب آپ پولیس والوں کو کوٹ چاٹتے ہیں تو مزہ تو آپ کو بہت آتا ہے، لیکن آپ ایک بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ جو اصل مجرم ہیں جنہوں نے پولیس کو استعمال کرنا ہے آپ کو یعنی وہ بند استعمال کرنا ہے، تو پولیس کی آپ کے ساتھ ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہوتی، لیکن جب ایک پولیس والے کو معلوم ہوتا ہے کہ فلانے پولیس والے کو مارا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے، اس پر ظلم کیا گیا ہے، وہ قتل کر دیا گیا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکومت اور آپ کا مقابلہ ہے، پھر یہ پولیس اور آپ کا مقابلہ بن جاتا ہے۔ اپنے پیٹی بھائی کی ایک بہرحال ایک تعصب، اگر آپ کے اندر مولوی کا تعصب ہے تو اس کے اندر بھی تو پولیس والے کا تعصب ہوگا۔ وہ انسان ہے، وہ برا ہو کے بھی اپنے بھائی کے لیے جو اس کا پروفیشنل کولیگ ہے اس کے ساتھ اس کا ایک ربط و تعلق ہے، اپنے پیٹی بھائی کے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ گورنمنٹ جھوٹا پروپیگنڈا بھی کر دے، اور کرتی ہیں گورنمنٹس کہ جی تشدد ہوا ہے اور جی مار دی، ہو سکتا ہے خود مار کے کہیں کہ انہوں نے مار دی ہے، یہ اپنی فورسز کے اندر ایک تعصب پیدا کرنے کے لیے اس کمیونٹی کے خلاف کہ جو سامنے ہوتی ہے، یہ حرکت گورنمنٹ کرتی ہے یا لا انفورسمنٹ جو بڑے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہوتا ہے، تاکہ دیکھیں نا آپ نے جسے ہم کہتے ہیں ترغیب و تشویق دینا، ہم حدیثوں سے اور اس سے دیتے ہیں، تو ری ایکشن بھی تو ترغیب و تشویق، اصل تو مسئلہ ہے کام پر آمادہ کرنا، تو وہ ری ایکشن پیدا کر کے بھی تو آمادہ کیا جا سکتا ہے، ان کو موٹیویشن دی جائے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے اندر بھی وہ جنون بھرا جائے جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے درکار ہے۔ تو پولیس غصے میں تھی، صحیح، ٹھیک ہے، غصے میں تھی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جن کو مذہبی لوگوں کا خون بہتا دیکھ کر تسکین حاصل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، اور وہ اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ اب اسے یہ سمجھ لیں کہ یہ پوری حکومتی جو مشینری ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھی ایک ایسا جو ہے نا، جیسے آپ کے جسم میں شیطان سرایت کر جاتا ہے اور جا کے آپ کے مطلب سارے اعضاء پہ چھا سکتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان، اب شیطان آپ نہیں ہے، آپ کا سسٹم شیطان نہیں ہے، لیکن اس سسٹم کے اوپر شیطان چھا جاتا ہے۔ اس طرح یہ سمجھ لیں کہ آج کل یہ جو نیٹ ورکس ہیں دنیا میں، جو شیطانی نیٹ ورک ہیں جن کے ساتھ لوگ کنیکٹڈ ہیں اور جو عالمی نیٹ ورک بن چکے ہیں، کیا پتہ وہ دجال کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو چکے ہوں، ہمیں اس کی خبریں نہیں ہیں، لیکن نیٹ ورک ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں، وہ مذہبی بنیادوں پر ہوں، وہ معاشی بنیادوں پر ہوں، وہ شیطانی بنیادوں پہ، یہ جو 100 بچہ مار دیتے ہیں، یہ جو زینبوں کو کے ساتھ جو وہ یہ کوئی جو بات ہے نا، یہ کوئی جو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں بچوں کے ساتھ جناب وہ بدفعلی کی، یہ کوئی وہ جنسی وہ نہیں ہے مسئلہ، یہ سارا یہ اس شیطانی کھیل کا حصہ ہوتا ہے۔ تو نیٹ ورک ہیں، یعنی کہ ایک غیر معمولی کام ہے، غیر معمولی کام ہے، نیٹ ورک موجود ہیں، وہ پھر ان کے مثلاً کوئی بھی ادارہ پولیس ہے، اس میں 3 بندے اس نیٹ ورک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اہم پوسٹوں پر، کی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب پلاننگ ہو رہی ہوگی تو وہ مینوپلیٹ کر کے حقائق کو توڑ مڑوڑ کر اس طرح پریزنٹ کر کے فیصلہ وہ کروا لیں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت ہے، ہو سکتا ہے 2 وزیر ایسے ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ پیچھے ایک نیٹ ورک کے ساتھ جڑے ہوں، کوئی بھی ادارہ ہے، یہ تو میں نے 2 اداروں کی مثال دی نا، عدلیہ ہے، فوج ہے، کوئی بھی ہے، یہ اس طرح کے بندے 2-3 ہی ہوتے ہیں۔ تو جیسے شیطان انسان پر چھا جاتا ہے، وہ پوری اس مشینری کے اوپر چھا جاتے ہیں۔
اور آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں، لیکن لہٰذا ہر ادارہ اس معاملے میں ایک پیج پہ آ جاتا ہے، ٹھیک، اور وہ ہوتا وہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ چیز صرف ایک طرف نہیں ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف بھی ہو رہی ہوتی ہے، ان کو بھی مبشرات آ رہی ہوتی ہیں، آپ کو یاد آ گئی ہوں گی مبشرات، ٹھیک ہے، مبشرات ادھر بھی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ یوخون الی اولیائہم جو ہو رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ان شیطانوں کی طرف سے مبشرات آ رہی ہوتی ہیں، جو اس ساری چیز کو پرووک کر کے ایک جگہ تک لے کے جانا چاہتے ہوتے ہیں تاکہ وہاں جا کے وہ کلیش ہو جائے۔ اور یہ در حقیقت مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ میں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں نے پھر عرض کروں کہ یہ ایک سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، انہوں نے رد عمل دینا ہوتا ہے اپنے کارکن کو، یعنی کوئی بھی واقعہ ہوا اس پہ انہوں نے ایک رد عمل دیا، جبکہ اس طرح کی چیزیں رد عمل دینے سے زیادہ تجزیے کی متقاضی ہوتی ہیں، آپ باریکی سے اسے سمجھیں پہلے ہوا کیا تھا، لہذا فوری طور پہ تو آپ رد عمل دے سکتے ہیں، تجزیہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو کچھ میں نے عرض کیا، یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ ایسے واقعات چونکہ پہلے بھی ہوتے رہے، ان سب کے پیچھے ایسے ہی عناصر کار فرما نظر آتے رہے آخری تجزیے میں، لہٰذا اس پر گمان کرتے ہوئے، قیاس کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اور یہ جو لوگ اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں، وہ بہرحال آپ کو پتہ ہے ان کا ایک سرٹن ایجنڈا ہے، ہمارے لوگ اس سطح پہ بات کو نہیں دیکھتے، کم از کم میں نے صحافیوں میں یا اس میں نہیں دیکھا ہے۔ پاکستان دنیا میں بہرحال اس اعتبار سے ایک غیر معمولی ملک ہے کہ جو دنیا کا مجموعی رنگ ہے، باوجود تمام کوشش کے سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہم اس رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہیں، ہمارا آئین میں ہی لوگوں کو پرابلم نظر آتی ہے، اور دنیا کے مزاج کا آئین تو نہیں ہے نا، دنیا میں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہمارا مذہب ہے، مطلب یہ صرف ہم نے کوئی ثواب کے لیے نہیں لکھا ہوا، بلکہ یہ کہ قادیانیوں کو کافر بھی قرار دیا ہوا ہے، ختم وہ جو ہے نبوت والی دفعات بھی شامل ہیں، توہین رسالت والی دفعات بھی شامل ہیں، 295 وغیرہ، ٹھیک ہے، قانون بھی کوئی قرآن و سنت کے خلاف، چلیں جس طرح بھی لکھا ہوا تو موجود ہے نا یہ ساری چیزیں، تو یہ چیزیں دنیا، یہ اسامہ بن لادن ملک ہے نظریاتی طور پر اگر آپ سمجھیں، ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف بہرحال عوام کے اندر سے تمام تر فحاشی، عریانی، غربت، فقر، فاقہ، سب کسی کے باوجود بھی ابھی تک وہ محبت دین کی یا جذباتی وابستگی ختم نہیں کر سکے آپ، تو پوٹینشل، یعنی آپ ٹیررسٹ ہیں، آپ کسی بھی وقت وہ یہ ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، تو وہ دہشت گرد کہیں آسمان سے تو نہیں ٹپکیں گے، افغانستان سے تو نہیں آئے ہیں، یعنی کوئی ایسا بندہ نہ آ جائے جو ان نظریات کا حامل ہو، صحیح، ٹھیک ہے، اس کے پاس اختیار نہ آ جاؤ۔ اب یہ جو تھے ہمارے وہ رضوی صاحب جو فوت ہو گئے، تو وہ تو کہتے ہیں آیا جے غوری، یہ آپ جس سے دنیا ڈر رہی ہے آپ نے وہ ڈراوا اور دے دیا، تو آیا جے غوری، تو پھر مطلب دوسروں نے بھی تو کوئی اس کی جو ہے نا کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی ہے، تو وہ جو لوگ ہیں وہ اس ملک کو ظاہر ہے کمزور کرنا چاہتے ہیں، معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، اس کے پورے گورنمنٹ کے سٹرکچر کو مطلب ایک لائن یعنی فیلڈ اسٹیٹ تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو بھی دھرنے ہوتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی اٹیمپٹس ہوتی ہیں۔ آپ یاد کریں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، وہ ذمہ کس کے پڑ گیا؟ نواز شریف گورنمنٹ کے ذمہ پڑ گیا، عناصر ایسے ہی تھے وہاں بھی، اب کس کے ذمہ پڑے گا؟ عمران خان کے ذمہ پڑے گا، ٹھیک ہے، اگر دوسری طرف سے مؤثر وہ کوئی کمپین لانچ ہو گئی تو، اور یہ شاید اس سے بڑا ہوا ہو، لیکن اصل حقیقت وہی ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو یعنی ہماری کسی کے ساتھ افیلیشن نہیں ہے، نہ کسی سے دشمنی ہے، نہ نون لیگ سے تو نہ پی ٹی آئی سے، لیکن جو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ اس ملک کے اندر یہی ہو رہا ہے، اور ہر دفعہ یہ کوشش اللہ تعالیٰ ناکام بناتے رہے ہیں، یعنی یہ اصل میں تو جانے چاہتے ہیں وہ تاکہ یہ بن جائے عراق، تاکہ بن جائے لیبیا، ٹھیک ہے، لے کے ادھر جانا چاہتے ہیں، لیکن ہر دفعہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص ہوتا ہے، یہاں کوئی اہلیت نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے تو اہلیت کدھر سے آئے گی؟ اسے مینج کیسے کریں گے؟ پہلے تو کوئی سمجھتا ہے، کوئی ویژن ہوتا ہے نا، یہ تو ہم جنہیں ہمارے دشمن ہیں انہیں ہم دوست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوست سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسے یہ سب سمجھیں گے؟ جو سمجھاتا ہے اسے کہتے ہیں یار یہ تو کانسپریسی تھیریز پھیلا رہے ہیں، تو پھر تو آپ کو شیطان بھی وہی لگے گا نا، کہ آپ کہیں گے شیطان ہے تو آپ کہیں گے کانسپریسی تھیوری ہے، یہ چکر ہے، ان لوگوں کا فہم نہیں، اللہ بچاتا رہا ہر وقت، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اب دعا کرنی چاہیے یہ بھی حل ہو جائے،
دونوں طرف عقل سے کام لیا جائے، لیکن نہ ہوا تو یہ اب دیکھیں نا، ایک طرف مذہبی لوگ آ جائیں گے تو پھر وہ ایجنڈا آگے بڑھے گا نا، توڑ پھوڑ کا، فتنہ فساد کا، جو نواز شریف صاحب سے نہیں ہو سکا، جو عمران خان صاحب سے نہیں ہو سکا، اگرچہ کہ استعمال کیے گئے لیکن رک گئی بات، نہیں آگے بڑھی، اب شاید ہو جائے، یہی ان کا مطلوب ہے اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوں، تاکہ کل بڑی آسانی سے کہا جا سکے جی وہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ ہو گیا ہے تو ہم آپ کا لے جائیں، یہ سارا ایٹمی دانت آپ کے نکالے جا سکیں۔ معاشی حالت آپ کی پہلے بھی وہ خراب ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کا وہ خلوص سے وہ ایجنڈا بھی شامل ہو سکتا ہے، یار ایف اے ٹی ایف سے بھی نکلنے کی صورت تو یہی ہے نا کہ مدارس بند کر دو، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی شکیں ڈی اسلامائزیشن کر دو، اسلام آئین کے اندر سے ساری شکیں نکال دو۔ اب یہ مولوی لوگ نہیں کرنے دیتے، اور جب تک ان میں طاقت ہے تو یہ نہیں کرنے دیں گے، تو ذرا ان کو پھینٹی چاڑو نا، جیسے پہلے آپ نے لال مسجد والوں کو چڑھا کے تو سارے دیوبندیوں کو خوفزدہ کر کے تو اپنا کام کر لیا تھا یو ٹرن۔ اب سارے مسلمانوں کو خوفزدہ کر دو کہ وہ بڑا مارتے ہیں، اور ان کی ذرا جو ہے نا وہ دبا کے ان کو، تو یہ سارا کر لو تاکہ باہر کوئی نہ نکلے، کسی مولوی کو جرت نہ ہو باہر نکلنے کی۔ تو یہ بھی ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے، لیکن یہ پر آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی سوچیں لوگ اپنے ذہنوں سے نکال دیں، یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں۔ ڈی اسلامائزیشن کا مطلب اس ملک کو ختم کر دینا ہے، ری ایکشن بہت شدید ہوگا، اور یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ دین اداروں کے اندر پچھلے 25 سالوں میں ایک ری ایکشن پک رہا ہے، ایک حبس کی کیفیت ہے، ان کی آواز کوئی نہیں سنتا، میڈیا سے انہیں نکال دیا گیا، میڈیا ان کی کوئی ایونٹ کور نہیں کرتا۔ تو جب انسانوں کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اندر ہی اندر وہ حبس کی کیفیت جو ہے نا ابال پیدا کر رہی ہوتی ہے، پک رہا ہوتا ہے لاوا، اور جب وہ پھٹتا ہے تو پھر کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور وہ ہر آپ دیکھیں دیوبندیوں کے ساتھ کیا ہوا، اہل حدیثوں کے ساتھ لشکر جماعت الدعویٰ کے ساتھ کیا ہوا، پھر یہ کہ اس طرف اب یہ ان کے ساتھ اہل سنت والجماعت جو کہلاتے ہیں تو سارے ہی اہل سنت والجماعت، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ہی بنایا ہوا ہے اہل سنت والجماعت۔ وہ تو میں پہلے بتا چکا، باقیوں کو تو وہ اہل سنت سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو جسے اہل سنت آپ نہیں سمجھتے تو اسے آپ نہ بھی کہیں تو در حقیقت آپ کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں جو ابھی مظلوم بھی ہیں۔ تو یہ ان سب کے اندر بڑا شدید رد عمل موجود ہے۔ ان کی لیڈرشپ کو آپ نے جو قابو کر کے رکھ دیتے ہیں، چلیں ان کو تھوڑا سہلا لیتے ہیں، لیکن کارکن کے اندر تو وہ ری ایکشن موجود ہے۔ تو جب یہ لاوا پھٹ گیا، یہ کسی اچھا اسی طرح سیاسی جماعتوں کے اندر ہے، آپ نے ڈیل کر لی، چلیں نواز شریف کے ساتھ کر لیں گے آپ ڈیل، تو مسلم لیگ نون کا جو عام کارکن ہے جس نے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا جو ری ایکشن ہے وہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ نواز شریف ختم کر سکتے ہیں ان کے اندر سے وہ ری ایکشن، مریم ختم کر سکتی ہے وہ ری ایکشن، کوئی شہباز شریف آپ کا پٹھو بن جائے کر سکتا ہے وہ ری ایکشن ختم؟ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو اسی طرح پیپلز پارٹی کے کارکن کے اندر وہ تو بھٹو والا ابھی تک نہیں بھولے ہیں۔ تو یار یہ ملک کے ساری عوامی اگر اس طرح کے ری ایکشن کا شکار ہوگی تو کبھی لاوا پھٹ گیا تو کون سنبھالے گا اس کو؟ یہ لیڈرشپ ساری نیوٹرلائز ہو جائے گی۔ تو اس لیے بس یعنی وقت دعا ہے، تو کوئی کسی کو اللہ ہوش دے دے، ہاں کیا پتا، ہمیں تو نہیں، اس ملک کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نیٹ ورک کتنا سٹرانگ ہے، جنہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک کریں گے، ان میں سے بھی کوئی انہی کا حصہ ہو تو پھر کیا ٹھیک ہوگا۔ ہاں وہ ٹیپو سلطان نے جو ہے نا وہ اپنا آخری ٹائم پہ جرنیلی وہ بنا دیا ہو کہ جس نے ٹیپو سلطان ہی کا دروازہ بند کر دینا ہے، چل وڑ، تو پھر تو خیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ چلیے دعائی کی جا سکتی ہے، بس دعائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے کیا۔ صحیح۔ چلیے ہم مزید پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین آپ کے سوالات ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ سوالات اپنے پوچھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہماری جو زوم کی آن لائن کلاس ہے اس پر بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ تو خالد صاحب اس حوالے سے پہلا سوال یہ آیا ہے کہ سبیل المومنین کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، تو سبیل المومنین سے مراد کیا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں لفظی معنی تو اہل ایمان کا رستہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے، جو سیدھا سا مطلب ہے، لیکن جس تناظر میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں منافقین ہیں، اور ایک طرز عمل اہل ایمان کا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، جو ان کو حکم ملے وہ اس پر چلتے ہیں۔ وہ جیسے سورہ نساء میں ہی آئے نا،
تو فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی آپ کو اپنے بامی نزاعات میں آپ کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کر لیں، آپ کو حکم نہ مان لیں، اور جو آپ فیصلہ کریں اس پر بلا چوں چرا آمنا و صدقنا نہ کہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ تو مومن کا رستہ کیا ہوا؟ اللہ رسول نے جو فیصلہ کر دیا اس سے دائیں بائیں سوچتا بھی نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اور اسے تسلیم اس طرح نہیں کرتا کہ مطلب دل میں تو نہیں مان رہا تو مجبوراً مان رہا ہے، نہ، بلکہ دل و جان سے اس کو مانتا ہے، یہ مومن ہے، یہ اس کا رستہ ہے۔ تو جس کا رستہ یہ نہیں ہے اس کا سبیل المومنین نہیں ہے۔ یہ تو اصلی بات ہے، اس اصلی بات سے لوگوں، اور اسی تناظر میں وہ بات وہاں پہ آئی ہے۔ اس کے بعد اصل میں یہ دیکھیں کہ ہوا یہ ہے نا، دیکھیں ہر چیز میں جیسے ارتقاء ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، پھر چیزیں مدون ہوتی ہیں، منظم ہوتی ہیں، ابتدائی شکل ان کی ذرا تھوڑی بکھری بکھری نظر آتی ہے، پھر آپ ان کو مربوط کرتے ہیں۔ تو علوم اسلامی بھی رفتہ رفتہ مربوط ہوئے ہیں، منظم ہوئے ہیں، مدون ہوئے ہیں، ان کے اصول بنے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے اصول نہیں تھے، مدون نہیں تھے، پہلے بھی لوگ قرآن پر غور کرتے تھے تو آخر کچھ اصولوں کے تابع رہ کے ہی کرتے تھے، لیکن وہ اصول کہیں لکھے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے۔ صحیح، تو آپ نے اصول تفسیر لکھ لیے، اسی لیے اصول فقہ بن گئے۔ اسی طرح یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھے، وہ بھی پہلے بھی تھے، مدون نہیں تھے، آپ نے مدون کر لیے۔ جب یہ چیزیں بن گئیں تو اس میں پھر ہوا یہ کہ مثلاً کچھ آراء ہیں، مطلب نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اب اس پہ مختلف فقہاء نے اپنی اپنی آراء دی ہیں۔ تو ان آراء کو کہا جاتا ہے جی اہل سنت کی آراء ہے۔ تو ان آراء کے اندر آپ رہیں گے، جسے عام طور پہ کہا مجمع علیہ موقف، جس پر سب کا اجماع، اہل سنت جس پر جمع ہو گئے ہیں، یا اہل سنت کے میں اختلاف بھی اگر ہے تو اس کو اہل سنت سے نکالا نہیں گیا، اس کی گنجائش رکھی گئی ہے اگر، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا رستہ ہے۔ اس معاملے میں کسی بندے نے ایک ایسی رائے بنا لی کہ جو کسی اور کی نہیں تھی، تو اسے کہتے ہیں یہ مجمع علیہ موقف سے ہٹی ہوئی رائے ہے، تو اسے بھی کہتے ہیں یہ سبیل المومنین سے ہٹ گیا ہے۔ تو ایک درجے میں تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس وعید کا جو ہے نا وہ سمجھ لینا کہ جو اصلاً اس حوالے سے آئی ہوئی ہے، نولیہ ما تولی و نصلیہ جہنم، اتنی سی بات پر کہ اس نے کوئی نماز کے حوالے سے نئی بات کہہ دی ہے، یہ مطلب جو حقیقی اہل علم ہوگا وہ تو یہاں تک نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں نا، مثلاً یہ آپ کے منکرین حدیث ہیں، انہوں نے نمازیں ہی 5 سے 3 کر لی، انہیں کافر نہیں کہا کسی نے، لیکن یہ کہ وہ اگر کسی عام وہ مجمع علیہ والے کے ہتھے چڑھ جائیں تو اس نے تو انہیں دوزخ میں پہنچا کے چھوڑنا ہے نا۔ یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے کہ آج اس کا اطلاق ہم کسی اور معنی میں کرتے ہیں، اصلاً اس کا اطلاق کسی اور معنی میں تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج جس میں کرتے ہیں وہ غلط ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ مطلق نہیں ہے کہ بس اسی پر تھا وہی کل ہے۔ یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ فقہ کا آج ایک معنی ہے، فقہ جب یہ لیتفقہوا فی الدین جب قرآن میں آیا تو اس کے کوئی اور معنی ہے، صحیح، اس کا معنی ہے دین کے اصولوں کی سمجھ حاصل کرنا، دین کا ایک مجموعی آپ کے سامنے ہو، اس کے مقاصد سامنے ہوں، اس کا گہرا فہم ہو، اس کا گہرا فہم ہو، ٹھیک ہے۔ وہ ایک یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک گہرائی کا علم رکھنے والا عالم، وہ ہے فقیہ، وہ پہلا معنی ہے۔ بعد میں اس کا کیا معنی بنا جی؟ ایک خاص معنی آپ نے بنایا، وہ ایک اصطلاح بنی ہے، وہ اصطلاح میں اس کا معنی ہو گیا جس کو قانون کا فہم ہے، تو وہ تو اسلام کا ایک شعبہ ہے، وہ فقیہ ہے۔ تو اس طرح جو قرآن مجید میں بعض اصطلاحات ہم نے لی ہیں، اخذ کی ہیں، تو قرآن کے اصل معنی جیسے لغوی معنی اور ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی اور ہوتے ہیں، تو اسی طرح قرآن کے اصل معنی کوئی اور تھے، ہم نے انہیں خاص معنی دیے ہیں۔ پھر ہم نے غلطی، ہمیں مغالطہ یہ لگا کچھ لوگوں، یہ نہیں کہ سب کو لگ گیا، لیکن اس سے مغالطہ یہ لگ جاتا ہے ایک پڑھنے والے کو کہ وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کا معنی بھی یہی تھا۔ نہیں بھائی، جب آپ اسے پڑھ رہے ہوں تو اس کو اس کے وسیع معنی میں دیکھیں، صحیح، نہ کہ اپنے اس بنائے ہوئے جو اصطلاح کا آپ کا ایک خاص معنی ہے اس معنی میں اسے دیکھنا شروع کر دیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ سبیل المومنین کا بھی ہے کہ وہ اس معنی کی گنجائش ہے جو آج ہم لیتے ہیں یا عام طور پہ فقہاء لیتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ کل نہیں ہے، اصلی وہ ہے جو شروع میں جو تھا۔ یہ تو بعد کی چیز ہے، یعنی کہ اس معنی کو تھوڑا گہرائی میں اتر کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جو آپ کو کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ سبیل المومنین ہے،
جس نے کچھ مانا کچھ نہیں مانا، یہ سبیل المومنین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. من رغب عن سنتی فلیس منی، اس کے برعکس یعنی جو سنت کی طرف رغبت رکھتا ہے وہ مجھ سے ہے، یہ سبیل المومنین ہے. جس نے سنت سے ہٹ کر کسی طرف رغبت رکھی وہ مجھ سے نہیں ہے، تو یہ سبیل المومنین نہیں ہے. اصل بات یہ. صحیح. اگلا سوال ہمارے پارٹیسپینٹ کی طرف سے ہے. محمد سجاد صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم. گزشتہ ایک درس میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا تو یہ محترم خالد محمود عباسی صاحب نے وضاحت فرمائی تھی کہ کہلن سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے اور 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے تب وہ دوبارہ کلام کریں گے. میں بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 پڑھ رہا تھا جس میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں. وہاں پر مہد اور کہلن دونوں کو یاد کروایا گیا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ کہلن بھی ماضی میں ہوا ہوگا کیونکہ باقی واقعات ماضی کے ہیں اور یاد ہمیشہ ماضی کروایا جاتا ہے. واللہ عالم. مزید وضاحت درکار ہے. اچھا، اصل میں ان کو بھی یہ جو ہے نا لاجیکل الوژن ہو جاتی ہے آدمی کو. وہ صرف یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ یاد کرائیں گے یہ واقعہ کہ تم نے مہد میں بھی بات کی اور کہل میں بھی بات کی، تو وہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں یاد کرا رہے ہوں گے اور اس وقت یہ سارا ماضی ہو چکا ہوگا. صحیح. بس یہ پوائنٹ سمجھ لیں تو بات ان کی واضح ہو جائے گی. یوم قیامت کی بات، یوم قیامت کی بات ہے. ٹھیک. نیکسٹ کوسچن ہے. ہم اقامت دین کی جد و جہد کرتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک بیوی کا بھی مکمل حق ادا نہیں ہوتا، ایسے میں کیا کیا جائے؟ نہیں، اس کو نہیں چھوڑنا ہے. ظاہر ہے جب ایک کا بھی حق ادا نہیں ہوتا تو دوسری کرنے کا تو کوئی سوچ نہیں سکتا نا. میرا خیال ہے اسی طرف ان کا سوال کا اشارہ ہے. نہیں تو وہ تو کیا کیا جائے، جو انہوں نے تمیز باندھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی نہ چھوڑ دیا جائے. اگر ویسے وہ کہنا وہ بات چاہتے ہیں تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ دوسری نہ کی جائے. جب ایک کا بھی آپ سے حق ادا نہیں ہوتا تو دوسری تو آپ کو پھر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. تو اگر وہ کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہرحال ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. دین کا کوئی بھی کام ہو اس پہ تو آپ اس طرح جو ہے نا قدغن نہیں لگا سکتے. اگر کوئی ایک مشورہ ہوتا ہے حالات کی روشنی میں، لیکن کوئی اگر ایک ایسا کام کرتا ہے جس کی دین میں گنجائش ہے تو آپ اس پر تنقید نہیں کر سکتے. صحیح. نیکسٹ کوسچن ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 142 میں منافقین کے بارے میں فرمایا گیا جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں کھڑا ہو کر باتیں کرتا تھا. یہاں کاہلی سے کیا مراد ہے؟ یعنی دیکھیں ضروری نہیں کہ ظاہری کاہلی بھی ہو سکتا ہے چاقو چوبند ہو کے کھڑے ہوتے ہوں، سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہوں. تو اصل میں یہ کہ اس کی طرف ان کا دل آمادہ نہیں ہوتا. ایک آدمی اپنے شوق سے جاتا ہے ایک چیز کی طرف، اور ایک یہ کہ مجبوراً جاتا ہے کہ چلیں جی یہ بھی اب تقاضا ہے نبھانا ہے، او جی نماز دا ٹائم ہی ہو گیا. تو اصل میں اس چیز کو جو ان کا یعنی مرا ہوا جذبہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چنانچہ اگلی بات بھی وہی ہے کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے اس میں. صحیح. وہ اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں. چونکہ اصل میں نماز تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے نا، تو یہ بندہ مومن کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے. تو وہ تو کس طرح کھینچا چلا آئے گا. وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوتے ہیں کہ کب پکار لگتی ہے تو کام چھوڑ کے ادھر جائیں. تو ان کا معاملہ اس کے برعکس ہے. یہ سبیل المومنین کے خلاف ہے ان کا رویہ. نہیں، وہ ایمان والے تو یوں کرتے ہیں اور یہ ان کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. نیکسٹ سوال ہے کہ سورہ نساء میں غالباً آیا کہ ایمان جو ہے وہ اس کے کم ہونے کی یا زیادہ ہونے کی، ان الذین آمنوا ثم الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. تو یہ بتائیے گا کہ کیا ایمان ایک گھٹتا بڑھتا بھی رہتا ہے یا یہ برابر رہتا ہے؟ کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ الایمان قول و اقرار لا یزید ولا ینقص. تو اس حوالے سے ذرا وضاحت کرتے ہیں. دیکھیں امام صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک خاص معنی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ اقرار ہے نا، اقرار وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ ہوتا ہے. ٹیسٹیمنی وہ اس میں گھٹنا بڑھنے کا کوئی وہ نہیں ہے. قانونی ایمان یہ اقرار باللسان
یہ ایک آپ کا لیگل سٹیٹس آپ کو دیتے ہیں، وہ آپ کا گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جو قرآن مجید جس ایمان کی بات کر رہا ہے وہ قلبی ایمان کی بات کر رہا ہے، دل کے ایمان کی بات کر رہے ہیں. وہ تو ہر آدمی کا، جس کو کبھی ایمان کی رمق نصیب ہوئی ہو تو اس کا اپنا تجربہ بھی ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. صحیح. آپ کوئی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھیں، اچھی محفل اٹینڈ کریں، کوئی تقریر سنیں، آپ کے جذبات بنتے ہیں، آپ کو یاد آتی ہے، کچھ کیفیات آتی ہیں آپ کی. اور آپ کسی کوئی ڈرامہ دیکھیں، کسی جو ہے نا وہ غافلوں کی محفل میں ہوں، کچھ اس طرح کی ہو، تو آپ کے ایمان میں کمی آتی ہے. تو یہ تو اس کے گھٹنے بڑھنے پہ تو کوئی عدم اتفاق ہے ہی نہیں. یہ تو ہر آدمی کا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ بھئی اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. قرآن سے ایک جگہ نہیں، دسیوں جگہوں پہ ثابت ہے. فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا. ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ دیکھا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان پر آیتیں پڑھی گئیں، ان کا ایمان بڑھ گیا. جن کو لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا. تو ایمان کے گھٹنے بڑھنے پر تو قرآن مجید کی آیات بینات شاہد و عادل ہیں. یعنی کہ جس پرسپیکٹو میں یہ بات کی جا رہی ہے، یہ قانونی لیگل ایمان. اقرارون، اور صاف الفاظ ہے نا، اقرارون، الایمان و اقرارون، ٹھیک، قولون و اقرارون. وہ قول اور اقرار ہے، اس کو اس کیفیت کے ساتھ تو انہوں نے ڈیفائن ہی نہیں کیا ہے نا. وہ تو خود بتا رہے ہیں کہ میں کون سے ایمان کی بات کر رہا ہوں. ویسے بھی جو آپ ہم کہتے ہیں نا ایمان کے جو دو حصے کرتے ہیں نا، اقرار باللسان و آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو دو حصے تو ہو گئے. تو انہوں نے کس حصے کی بات کی ہے یہاں؟ اقرار باللسان کی. قرآن جسے کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، تو یہ در حقیقت وہ تصدیق قلبی والے ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں کبھی ادھر آئے کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر آئے کبھی ادھر گئے. وہ پینڈولم کی طرح جولتے پھر ادھر ہی چلے گئے. اوپر چھلڑی چڑھی رہی ہے قانونی ایمان کی، نہیں تو مرتد ہو جاتے، مرتد ہوتے تو واجب القتل ہو جاتے. لہذا اوپر سے کور موجود رہا ہے. یہ جیسے اندر سے گھن کھا جاتے ہیں لکڑی کو، اوپر چھلڑی باقی رہتی ہے. یہ کیفیت ہے. ٹھیک. اگلا سوال ہے کہ بعض لوگوں کو قرآن مجید میں کافرون حقہ کہا گیا، تو اس میں سوال یہ ہے کہ ان کو کافرون حقہ کیا اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے جو اسلام کا پورا جو فلسفہ ہے یا نیریٹو ہے وہ سمجھ کر اور اس کے بعد اس کا انکار کیا؟ ہاں، کافرون حقہ کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے نا، پکے کافر، پکے ٹھکے کافر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اصل میں تو ایک یہ بھی ہے نا، حقیقی کافر ہیں، قانونی کافر نہیں ہے. جی، وہی انہیں لیگل پروٹیکشن حاصل رہے گی. حقیقت میں یہ کافر ہیں، لیکن یہ حقیقت کھلے گی کب؟ آخرت میں. آخرت. آج انہیں وہ جو بھی اسلام پروٹیکشن دیتا ہے وہ حاصل رہے گی، کیونکہ وہ پروٹیکشن انہوں نے لی ہوئی ہے، جھوٹ موٹ کی لی ہوئی ہے لیکن لی ہوئی ہے. ہاں، ان سے کوئی ایسا فعل صادر ہو جائے، ضروریات دینی میں سے کسی کا انکار کر دیں، پھر آپ کو انہوں نے ہاتھ پکڑا دیے ہیں. جیسے ایک آدمی باغی ہو، کسی ریاست کے اندر وفادار بن کے رہتا ہو، اور عین کوئی کام ایسا تخریب کاری کا کرتا پکڑا جائے، تو پھر اب تو ریاست کب سے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہوگی لیکن پکڑا ہی نہیں دے رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ ہاتھ نہیں پکڑا رہا تھا، اب وہ ایک کام کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، چلو بھائی اب ہینگ کرو. اسی طرح ایک آدمی نفاق کی وہ ہے اس کے اندر، لیکن اس نے اسلام کا کور لے لیا ہے، اندر کفر ہے، باہر اس کے اسلام ہے، اب رہے گا اور رہے گا اور رہے گا جب تک پکڑائی نہیں دیتا. اور اگر یہاں نہیں بھی پکڑائی دیتا اسے ساری وہ اسلامی حقوق حاصل رہیں گے. یہی تو آپ کا امتحان ہے، اللہ نے دیے ہوئے ہیں، آپ نے دینے ہیں. اگر آپ اللہ کے لیے لگے ہوئے ہیں تو آخرت میں جا کے چھانٹی ہو جانی ہے، اور وہاں کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ اکٹھا ہو جانا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے، اور بلکہ منافقوں کا ایک درجہ اور نیچے ہونا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. صحیح. دین کو کامل کرنے کے حوالے سے بات آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس آیت پر پھر یہودیوں نے بہت حسرت کا بھی اظہار کیا کہ کاش یہ ہمیں نصیب ہوئی ہوتی. تو اب سوال یہ ہے کہ دین کو کامل کرنے سے کیا مراد ہے؟ کون سا اس میں اسپیکٹ جو ہے وہ اس کا ذکر؟ دیکھیں، ایک ظاہری سا معنی ہے جو لوگوں نے لیا ہے، وہ تو یہ معنی ہے نا کہ جی
ابتدا مکے سے ہوئی تھی تو آج آ کے تو مکمل ہو گیا ہے. نہیں، مکمل ہونے کا مطلب یہی ہوا نا، یہ ختم ہونا نہیں ہے، مطلب اس کی تکمیل ہو گئی ہے نا. وہ جیسے آپ نے کوئی عمارت بنانی تھی تو مکمل کر لی، تو یہ 23 سالوں میں آ کے یہاں پہ مکمل ہو گیا. صحیح. نظری طور پہ بھی مکمل ہو گیا، عملی طور پر بھی مکمل ہو گیا کہ نافذ بھی ہو گیا سارا، تو اس کو غلبہ بھی حاصل ہو گیا، تمکن بھی نصیب ہو گیا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. لیکن ایک اگر دوسرے اعتبار سے دیکھیں، جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کی ہے بات، تو یہ ایک بڑا طویل عمل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سے شروع ہوا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ قرآن تو اللہ کے پاس تب بھی تھا نا جب آدم کو بھیجا. بالکل. آدم کو قرآن دے کے اللہ، اس کی قدرت تو کچھ بھی ہے، لیکن یہ کہ آگے کیا ہوتا ہے. اگر حرمات علیکم والی آیت آدم کو دے دیتے، امہاتکم و بناتکم، وہ جو بھی وہ ہیں، تو پھر آگے چلتا کیسے سارا نظام. وہاں تو بہنیں حرام نہیں تھی، نکاح ہو جاتا تھا. تو اس وقت دی نہیں جا سکتی تھی یہ ہدایت. سمجھ میں آئی نا میری بات؟ صحیح. اچھا، اسی طرح آپ اگر اسے لے کے آگے چلے آئیں مختلف ادوار میں، تو انسانی تمدن جس سطح پہ ہوتا تھا اس کے مطابق ہدایات آتی رہی. یہ قرآن مجیدی کی ہدایات کے مختلف پہلو تھے جو اس وقت عزم ہو سکتے تھے، جو اس وقت کی ضرورت کے مطابق تھے. تورات بھی یوں سمجھے قرآن کا ایک ابتدائی ورژن تھا دوسری زبان میں. جعلناہ، جیسے اس کو بھی کہا نا یہ قرآن عربی بنا کے اتارا ہے، تو وہ اس کو دوسرے ورژن میں اتار دیا. قرآن نہیں تھا، اس کا یہ ایک جز تھا جو اس وقت چل سکتا تھا، اس وقت کی ضرورت پوری کرتا تھا. پورا دے دیتے تو ان کو عزم ہی نہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں تھی. بالکل اسی طرح جیسے آدم علیہ السلام کے دور میں نہیں چل سکتا تھا. تو جو انسان آگے بڑھ کے یہاں تک پہنچا ہے، تو اب اللہ نے آخری نبی کو بھیج کے وہ ہدایت بھی کامل کر دی. تو یہ ذرا ایک بڑا جو ہے نا آپ کے سامنے وہ آ جاتا ہے منظر، کہ جس میں پھر پوری تاریخ انسانی آ جائے گی، اور اللہ کا اتنا طویل پروجیکٹ آئے گا سامنے کہ اس نے آدم علیہ السلام سے شروع کر کے محمد الرسول اللہ پہ آ کے تکمیل کی ہے. پھر یہ 23 سالوں کی بات نہیں لگے گی. سارا انسانی سفر گویا اسی کے لیے تھا. پھر سارے انسان کی دنیاوی ترقی بھی ساری پھر اسی کے لیے تھی. صحیح. اور یہ بات آپ یہ دیکھ لیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو رسول العالمین بنا دیتا، سارے جانوں کا رسول بنا دیتا، پیغام ہی کیسے پہنچتا؟ کیونکہ ابھی دنیا ادھر نہیں پہنچی تھی، ابھی ذرائع نقل و حمل ہی نہیں تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ابھی یہ آپ کے جو ہے نا، یہ جہاں دنیا اب پہنچی ہے، اب جا کے ممکن ہوا ہے کہ ورلڈ آرڈر، پوری دنیا کا ایک نظام آئے. اس کے بغیر تو ورلڈ آرڈر آ ہی نہیں سکتا. ورلڈ آرڈر آئے بغیر جو ہدایت آئی ہے، کامل ہدایت، وہ کتابوں میں تو ہو سکتی ہے، عملاً تو دنیا کے لیے وہ رحمت نہیں بن سکتی جب تک کہ پوری دنیا ایک انتظام کے تحت نہ آ جائے. تو اس دنیاوی ترقی کا بڑا گہرا تعلق ہے انسانی تمدن کا ارتقاء کا اس ہدایت کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور اس کے بغیر وہ ہدایت قابل عمل ہے نہیں. ہاں، کسی علاقے میں قابل عمل ہو سکتی ہے، دنیا کی سطح پہ قابل عمل نہیں ہو سکتی، گلوب کی سطح پہ نہیں ہو سکتی، ورلڈ آرڈر نہیں بن سکتی. ٹھیک. اگلا سوال ہے فیصل صاحب کا. پاکستان میں موجود عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو اطاعت رسول میں کیسے ڈھالا جا سکتا ہے؟ یہ تو مطلب ایک ایسی چیز ہے، اس کو سمجھ لیجئے. یعنی یہ چونکہ اب میرا خیال ہے وہ بھی ایک جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں جہاں سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا. دیکھیں، یہ روایتی جذبہ ہے. اس سے آپ اے آئی کام کے لیے اسے ابتدائی طور پہ نہیں استعمال کر سکتے. وہ جو آپ نے جماعت بنانی ہے نا، ایک بڑی مضبوط جماعت، اب آپ کو سمجھ آئے. یعنی اس ایشو کو دیکھیں، اگر آپ کی جماعت بڑی مضبوط نہیں ہے جو وائلنس کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ آپ کا کارکن جب ری ایکشن میں آئے گا تو وہ پولیس والے کی کٹ چاڑے گا، اور پھر یہ ایک جیسے چین ری ایکشن شروع ہو جائے گا، پھر فساد کریٹ ہوگا. آپ نے اپنے کارکن کو قابو رکھنے کے لیے ایک مضبوط ٹیم بنانی ہے کہ جس نے کارکن کو تشدد کی طرف نہیں جانے دینا، اسے منظم رکھنا ہے، روک کے رکھنا ہے. کفو ایدیکم، سنے ہوئے ہیں نا یہ باتیں ڈاکٹر صاحب سے. ٹھیک ہے. اس کے لیے 2 لاکھ آدمی کی ایک ٹرینڈ جماعت چاہیے. 2 لاکھ آدمی تحریک نہیں چلا سکتا، لیکن تحریک کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے 2 لاکھ لیڈرز چاہیے.
یہ ایک بندے کی لیڈرشپ میں نہیں ہوتا، یا 100 بندوں سے یہ نہیں ہو سکتا، 2 لاکھ لیڈرز چاہیے. یہ جماعت بنانے کے لیے یہ جذبہ کسی کام کا نہیں ہے. اچھا جی، اس کے لیے تو جو قرآن سے اخذ شدہ جذبہ ہوگا وہی یہ جماعت بنا سکتا ہے. وہ بصیرت چاہیے، ویژن چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس نظریے کی پوری جو ہے جانکاری چاہیے، اس کے ہر پہلو سے آگہی چاہیے، لیڈرشپ کوالٹیز چاہیے. یہ تو ایک جذباتی رد عمل پیدا کر سکتا ہے، یہ کوئی ویژن تو نہیں دے سکتا. ہاں، جب آپ یہ جماعت بنا لیں، اب آپ نے عوامی تحریک چلانی ہے، تو یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بارود لگا کے دیا ہوا ہے، آپ نے صرف اسے چینلائز کرنا ہے. اور یہ بڑا خطرناک جذبہ ہے، اگر اس جماعت کے بغیر یہ ایکٹیویٹ ہو گیا تو پھر یہ بہا کے لے جائے گا، توڑ پھوڑ کرے گا، تخریب کرے گا، تباہ کر دے گا. وہ عشق رسول کا جذبہ ہو یا تو عشق توحید کا جذبہ ہو، جب جذبہ ہے تو اندھا بہرا ہے. یعنی کہ اس جذبے سے انقلاب تو نہیں، البتہ خلفشار ضرور پیدا ہو. یہی ہو رہا ہے نا ہمارے ملک میں. آج تک آپ نے جو تحریکیں چلائی ہیں انہوں نے کیا نتائج نکالے؟ جو کھیر انہوں نے بنائی ہے کھائی کسی اور نے. آپ نے تحریک پاکستان قربانیاں دیں، سب کیا، تو یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے، آپ کا تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آپ نے تحریک نظام مصطفیٰ، تو اس کا نتیجہ ضیاء الحق 11 سال فرسٹ کلاس ٹھاٹ سے جناب مار کے چلا گیا. تو کھیر تو آپ نے پکائی تھی، کھا وہ گیا. تو یہ جذبہ یہی کر سکتے ہیں، یہ آپ کو پراکسی بنا سکتا ہے کسی کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اطاعت کی طرف یہ آتا نہیں، کیونکہ یہ جیسے ہوتے ہیں نا، وہ ایک ہمارے یہاں مرجیہ کا ایک تصور ہے، جو کہتے ہیں بس ہمارا ایمان ہے تو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جذبہ اصل میں ایک عمل سے فرار ہے، کہ ہمیں یہ جذبہ ہماری کشتی پار لگا دے گا، ہم گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہیں، گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کہ اپنے مفادات کٹانے کے لیے تو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جنت شارٹ کٹ سے چاہیے. زندگی اللہ کے بتائے کے مطابق نہیں گزارنے کے لیے تیار، ہاں اللہ کے رسول پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. وہ پتہ نہیں، ایک مجھے ابھی یاد آئے گا یا نہیں، وہ ایک فارسی کی، اب تو فارسی استعمال نہیں ہوتی نا تو چیزیں بھول جاتی ہیں. تو ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، ہاں گر جان طلبی عذر نیست، اگر تم مجھ سے جان طلب کرتے ہو تو کوئی عذر نہیں ہے، لینے کے لیے تیار ہوں. گر مال طلبی سخن درمیان است، پیسہ مانگو گے تو ادھر معاہدہ کرو، واپس کب دو گے؟ ٹھیک ہے نا، سخن درمیان است. ٹھیک. تو یہ جذبے جو ہے نا، وہ اصل میں اس کے ساتھ پھر وہ سارا شعور چاہیے ہوتا ہے جو جذبے کو قابو میں رکھے. اس شعور کے بغیر جذبے یہی کرتے ہیں جو ہوتا ہے. اگلا سوال ہے سر، اب وہ مجھے ایک اور بات یاد آئے گی نا، بچہ ہوتا ہے، ماں سے محبت ہوتی ہے اسے، اس کی ساری جو بھی ہے خدائی ماں ہی ہوتی ہے، ربوبیت اس کی ساری ماں سے جڑی ہوتی ہے. اب وہ باہر نکلے، ماں نے برقع پہنا ہوا ہے، کہیں اس کی نظر ہٹ گئی، ادھر ایک دوسری خاتون اسے جاتی نظر آئی، وہ بھی برقعے میں ہے، وہ اس کے پیچھے چل پڑے گا، انہوں نہیں پتہ ہے میری ماں نہیں ہے. تو جذبہ ایسا ہی ہوتا ہے، شعور ضروری ہے اس کے ساتھ. سوال ہے کہ اب اگر مکمل اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا بھر کے ساتھ تعلقات کو کس روش سے استوار کیا جانا چاہیے؟ کیا اس طرح ہم اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ اور محدود نہیں کر لیں گے؟ ذرا وضاحت فرمائیے. میرا خیال ہے ان کے سوال میں کچھ چیزیں جو ہے نا انڈرسٹوڈ ہیں، جو پتہ نہیں کیا ہیں. کہ اسلامی ریاست وجود آ جائے گی تو الگ تھلگ ہو جائیں گے، تو رویہ کیسا رکھنا چاہیے؟ تو وہ کچھ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کریں گے ہم جس کی وجہ سے الگ تھلگ ہو جائیں گے، شاید کوئی ہم دنیا سے لڑائی مول لیں گے یا کیا کریں گے. تو بھائی موٹی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نظریہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نوع انسانی کے سے چھپایا گیا ہے، انہی شیطانوں نے چھپایا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ بھی کوئی حق بات ہے. اس حق کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جیسے شہد کی مکھیاں میٹھے پہ آتی ہیں، اس طرح دنیا اس حق پر آئے گی.
ہمارا اصل تو مقدمہ یہ ہونا چاہیے، یا ہمارا اسلام کے بارے میں تصور یہ ہونا چاہیے. تو ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم وہ جب کر کے دکھائیں گے تو دنیا اس کی طرف خود آئے گی. لیکن تھوڑا صبر تو اگر ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں آئسولیشن میں تنہائی کا شکار ہونا پڑتا ہے تو وہ گوارا کرنی پڑے گی ابتدائی طور پر. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کو کسی سے پنگے لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام ادھر آیا نہیں، آیا چل چائنا تیری ایسی تھی تیسی، تو انڈیا تو ہم آ رہے ہیں دہلی پر لال جھنڈا کون سا سبز جھنڈا لہرانے کے لیے، تو یہ بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ نے لوگوں کو دنیا سے ختم نہیں کرنا، جو دنیا میں لوگ ہیں انہیں اسلام کی طرف راغب کرنا ہے. اور وہ کر کے دکھائیے آپ صاحب، لوگ آ جائیں گے اسلام کی، آپ کی طرف نہ بھی آئیں اسلام کی طرف آ جائیں گے. تو آپ کو اس سے غرض بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی لیڈری مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اس سے غرض ہونی چاہیے کہ لوگ اللہ کے کلام کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. آپ کا یہ لالچ ہونا چاہیے. شاہد مجید صاحب کا سوال ہے، سوال انہوں نے انگریزی میں لکھا ہے، اس کو میں بتا دیتا ہوں. سر آئی وانٹ ٹو بی سکسیزفل بوتھ ان دس ورلڈ اینڈ لائف ہیئر آفٹر. آئی ایم میڈیکل اسٹوڈنٹ. آئی وانٹ ٹو لیو مائی لائف اکارڈنگ ٹو سنہ ٹو گیٹ سکسیڈڈ. آئی ایم اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. آئی وانٹ ٹو لیو مائی لائف اکارڈنگ ٹو گیٹ سکسیڈڈ. وٹ شوڈ آئی ڈو؟ نہیں، اس میں ترجیح تو پہلے اس کا تعین کر لیں. کبھی اگر قربانی دینی پڑے دو میں سے تو کس کی دیں گے؟ یعنی یہ بات اپنی جگہ پہ تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی خواہش ہے کہ میں دونوں زندگیاں بہترین گزارنا چاہتا ہوں، دنیا بھی آخرت بھی. لیکن یہ کہ کبھی کبھی یہ مقابل بھی آ جاتی ہے، تو اس میں پریورٹی کیا ہوگی یہ تو سیٹ کر لینا. کیونکہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی قربانی دیے بغیر آخرت نہیں ملتی. آپ کو لوز کرنا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو مجھے اس میں یہ تھوڑا سا جھول نظر آتا ہے کہ مجھے دونوں مل جائیں، چپڑی بھی اور دو بھی. یہ ہوتا نہیں ہے. پریورٹی سیٹ کرنا ضروری. نیکسٹ کوشچن ہے سر کہ شریعت اور منہاج کے حوالے سے بات ہے، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. تو شریعت اور منہاج ان دونوں میں کیا فرق ہے آپس میں، یا ایک ہی چیز ہے؟ ایک معنی میں ایک ہی چیز ہے. جب آج ہم شریعت کا لفظ بولتے ہیں تو وہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں. شریعت کے اندر منہاج بھی شامل ہے جب ہم شریعت کا لفظ بولیں گے. لیکن قرآن مجید نے منہاج کو جب علیحدہ بیان کیا، ظاہر ہے جب ہم ایمان کا لفظ بولیں گے تو ایمان میں عمل بھی شامل ہے. تو جب ایمان اور عمل دونوں آ جائیں گے تو پھر ایمان علیحدہ چیز ہے، عمل علیحدہ چیز ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان حقیقی کی بات کا، قانونی ایمان میں عمل شامل نہیں ہے. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ شریعت یعنی اللہ کے احکامات، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. منہاج ان کے ادا کرنے کا طریقہ، مناسک حج، منہاج نماز پڑھنے کا طریقہ. یہ رکعت ہے، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، وضو کا طریقہ. تو ایک ہے آپ کی شریعت جو حکم دیا گیا یہ کرو، یہ شریعت ہے. منہاج اس حکم پر عمل کیسے کرو گے یہ منہاج ہے. لیکن جب ہم کہیں گے شریعت تو اس میں منہاج شامل ہوتے ہیں. ہاں، منہاج شریعت کا حصہ ہے. تو منہاج میں شریعت نہیں، منہاج کا لفظ اس لیے کوئی بولتا بھی نہیں. اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ شریعتیں مختلف رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ہے. منہاج بھی مختلف رہے. ہاں، ان کا منہاج اور، نماز پڑھنے کا طریقہ ان کا اور ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ اور ہے. اور جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لفظ استعمال کیے تھے منہج انقلاب نبوی، تو اس لفظ میں یعنی اس فریز میں منہج سے کیا مراد ہے؟ اصل میں انہوں نے ویسے تو منہج اور منہاج ایک ہی معنی دیتے ہیں. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن ٹیکنیکلی چونکہ منہاج خاص ہے شریعت پر عمل درآمد کے لیے، تو آپ نے منہج کا لفظ بولا ہے کہ یہ چونکہ ایک سیرت کا ایشو ہے تو کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم منہاج کوئی شریعت کی کسی بات کی بات کر رہے ہیں. یہ جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے، حکمت عملی انقلاب کی بنائی ہے، یہ کوئی شریعت کا حصہ ہے. اس لیے منہاج کے لفظ کو چھوڑ کے منہج کا لفظ استعمال کیا. وگرنہ منہاج کا بھی کریں تو اس کا وہاں پہ خاص معنی ہو گیا، وہ معنی نہیں ہوگا
یعنی جو شریعت کو بتانے کے طریقے کے لیے آتا ہے. اور ہمارے ہاں اب بھی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے, اسی سے بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ غلط فہمی کیا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنے کا سنت طریقے سے ہٹ کر پڑھیں تو نہیں ادا ہوگی, تو دین کو قائم کرنے کا سنت طریقہ وہ ہے جو ہم نے بتایا ہے. ٹھیک ہے, یہ سنت طریقہ وہ والی سنت نہیں ہے جو منہاج کے ذیل میں آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سنت اس معنی میں ہے کہ یہ سیرت کے واقعات کو جوڑ کے اس پورے عمل کو دیکھ کر آپ نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. یہ بنائی ہوئی آپ کی ہے, اس کو آپ سنت نہیں کہہ سکتے. وہ والی سنت جو بائنڈنگ ہوتی ہے یا جو شریعت کا حصہ ہوتی ہے, آپ یہ والی سنت نہیں کہہ سکتے اس کو. لیکن وہ اس سے اخذ شدہ ہے. اس سے اخذ شدہ ہے, یہ بات ٹھیک ہے, ماخوذ ہے, یہ بات ٹھیک ہے. ان اصولوں پر مبنی ہیں جو آپ کو ملے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. پھر میں سیرت کا لفظ سوچ کے استعمال کر رہا ہوں. تو یہ جن لوگوں کو وہ غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں. اسی سے تو پھر وہ سارے تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے. پھر آپ کو لگتا ہے جو الیکشن میں گیا اس نے حرام کام کیا. پھر آپ کو اپنے سے علاوہ ہر طریقہ, چونکہ سنت جو آپ نے پکڑ لی ہے نا, یہ سنت ہے تو سنت سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہے وہ ضلالت ہے. پھر تو ایسا نہیں ہے, یہ وہ والی سنت نہیں ہے, یہ منہج ہے, یہ منہاج نہیں ہے. چلیے, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین, آپ کے سوالات کا بہت بہت شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا ہم انتظار کرتے ہیں. چلیے, کل تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.